اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو بی بی دو عالم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت پہ مولا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور آپ تمام دوستاران نے اہل البیت کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کو پروردگار عالم نے بہت بلند مقام عطا کیا ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے معنوی زندگی کو مادی زندگی پہ ترجیح دی۔ آپ کی زندگی میں معنویت کی حاکمیت تھی، اور آپ نے پوری زندگی یہ کوشش کی کہ معنویت کو مادیت پہ ترجیح دیں۔ قرآن مجید نے دو خانوادوں کا ذکر آیا ہے۔ خداوند عالم نے دو خانوادوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ پہلا خانوادہ جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے حضرت زکریا کا خانوادہ ہے، اور دوسرا خانوادہ جن کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں وہ خاندان عصمت و طہارت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خانوادے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے یوفون بالنذر۔ اس خانوادے کی صفت خاصیت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نذر کرتے ہیں، یعنی جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی مشکل پیش آئے یا کسی بلا میں مبتلا ہو تو اللہ کی راہ میں نذر کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ وَيَخَافُونَ یوماً، اور روز قیامت سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ قیامت کا خوف، معاد کا خوف ان کے دلوں میں موجود ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ قیامت، معاد باوری بہت ضروری ہے، اور اگر معاد پر انسان کا پختہ ایمان پیدا ہو جائے تو پھر امکان نہیں ہے کہ انسان کوئی خطا کرے، معصیت کرے اور کوئی جرم کرے۔ آج معاشرے میں اتنا زیادہ اگر جرائم ہیں، گناہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی معاد باوری کمزور ہے، معاد پر ایمان کم ہو گئے یا معاد پر ایمان نہیں ہے،
اس وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ لیکن اگر معاد پر ایمان ہو انسان کا، پھر امکان نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے، کیونکہ اس دنیا میں تو انسان ممکن ہے اثر و رسوخ استعمال کر کے یا پیسہ مثلا ہے انسان کے پاس تو پیسہ دے کے انسان اس دنیا کی عدالت سے بچ جائے، لیکن معاد اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے بچ نہیں سکتا۔ وہاں تو اسے پورا حساب کتاب دینا ہوگا، تو اللہ کی عذاب سے، اللہ کی سزا سے پھر بچ نہیں سکتا۔ لہذا اگر انسان کو معاد پر اگر ایمان ہو تو پھر گناہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔ اور تیسری صفت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے انفاق کرتے ہیں، اور انفاق ایک بہت ہی مقدس عمل ہے، بہت ہی تاکید آئی ہے قرآن میں، کئی آیتیں انفاق کے بارے میں موجود ہے کہ اگر انفاق انسان کرے تو یقیناً کافی حد تک غربت پہ کنٹرول ہو سکتی ہے، معاشرے میں جو عدم مساوات ہے، نابرابری ہے، یہ کسی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی صفت جو قرآن میں ذکر آئی ہے وہ ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اگر کھانا کھلاتے ہیں تو خدا کی خوشنودی کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر لوگوں سے پھر ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ لوگ ہمارا شکریہ ادا کریں یا ہمیں پاداش دیں، بلکہ ہمیں پاداش اور اگر کسی چیز کی ہمیں توقع ہے تو وہ صرف اور صرف ذات پروردگار سے ہے، بندوں سے نہیں ہے۔ ہم خدا کی خوشنودی کے خاطر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، چاہے لوگ شکریہ ادا کریں یا نہ کریں، ہم پہ اس کا کوئی اثر پڑے گا نہیں، ہمیں کوئی بھی نہیں فرق پڑتا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت، پانچویں صفت اس خانوادے کی یہ ہے کہ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، یہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، خوف خدا ان کے دلوں میں موجود ہے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور خوف خدا کی حالت میں یہ زندگی کرتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یہ 5 صفات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھرانے کی قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہے۔ اگر ہم واقعاً بی بی سلام اللہ علیہا اور خاندان عصمت و طہارت کے اگر حقیقی پیروکاران میں سے شمار ہونا چاہتے ہیں تو یقیناً ایک ہی راہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سیرت بی بی سلام اللہ علیہا پر چلیں اور ان کی سیرت کو اپنائیں، جس طرح انہوں نے زندگی کی ہے کوشش کریں ان کی طرح زندگی کریں، ان کے کردار کو اپنے لیے نمونہ قرار دیں، اپنے کے لیے اسوہ قرار دیں، ان کی طرح زندگی کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی آیت ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنت میں لوگ جب داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر
لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے صحبت کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو اتنے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہ کیا وجہ بنی کہ آپ جنت میں داخل ہوئے؟ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، تو اس وقت جواب یہ دیتے ہیں وہ لوگ کہ ہم جنت میں داخل ہونے کی وجہ یہ بنی کہ ہم اپنے خانوادے کی بنسبت بہت نگران تھے، ہم نے اپنی فیملی کی، اپنے اولاد کی ہم نے اچھی تربیت کی، ان کی اچھی رہنمائی کی، لہذا اس کی وجہ سے آج ہم جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ ہم نے یوں نہیں کیا کہ صرف ان کی مادی ضروریات پوری نہیں کی، بلکہ ان کی معنوی ضروریات بھی پوری کرنے کی کوشش کی۔ یہ صرف کوشش نہیں تھی کہ فقط ان کی مادی ضروریات پوری کریں، ان کے لیے ان کو اچھی یونیورسٹیوں میں داخلہ کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں، اچھے اسکولوں میں ان کو داخل کریں اور ان کو اچھے لباس پہنائیں، ان کو سیر و تفریح پہ لے جائیں۔ صرف یہ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ پوری انہیں ان کی معنوی اور ان کی روحانی جو ضروریات تھیں ان کو بھی پوری کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم مادی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ معنوی ضروریات بھی پوری کریں، کہ ایک اچھی یونیورسٹی میں بھیج رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں واقعاً وہ اچھی پڑھائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، یا کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے، یا جو ہے ان کی فکری، ان کا شعور، ان کی سوچ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کی طرف بھی خیال رکھنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ اگر تو اچھی تربیت، اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر اچھی تربیت بھی دی ہے تو یقیناً بہت خوش نصیب ہے ایسے والدین۔ یہ ہم اس دنیا میں ان کو یقیناً اس کا جزا ملے گا، پاداش ملے گا، ہم آخرت میں ملے گا۔ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سیرت بھی یہی ہے، انہوں نے ہم مادی اعتبار سے اولاد کی ایک اچھی تربیت کی اور ہم معنوی اعتبار سے، یہی اصلی کردار ہے، یہی اصلی پیغام ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم حقیقی خاندان عصمت و طہارت کے حقیقی ماننے والے میں سے شمار ہوں۔